شروع ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سردیوں میں جب موسم بدلتا ہے، جب کوئی بھی موسم آتا ہے تو اپنے ساتھ وہ کئی طرح کے مسئلے مسائل بھی لاتا ہے، بیماریاں بھی لاتا ہے۔ تو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جن کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو وہ پریشانی چھوڑ دے، وہ اپنے اندر امید جگائے، کیونکہ سلمان وید ہوم کلینک چینل ایسا ہے جس میں آپ لوگوں کو ہر پریشانی کا حل ملے گا۔ تو جیسا کہ سردیوں میں جن کو ہاتھ اور پاؤں کی سوجن، ان میں خارش، ان میں ریڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ لوگ جو چینل پہ نئے ہیں، جو ویڈیو پہ نئے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، سلمان وید ہوم کلینک کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے۔ اور کچھ پوچھنا ہو یا کچھ آئیڈیا لینا ہو یا کچھ ڈسکس کرنی ہو تو کومنٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کر سکوں۔ کیا آپ کو بھی موسم سرما میں ہاتھوں کی انگلیوں یا پیروں کے پنجوں کی سوجن کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ کو چلبلین کا مرض ہے۔ یہ عام طور پر آپ کے پنجوں اور انگلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ انگلیوں میں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ریڈنس آتی ہے، سوجن آتی ہے، خارش آتی ہے، خصوصاً موسم سرما میں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہاتھ اور پاؤں کی سوجن، خارش، ان کی وجہ، ان کی علامات، ان کے اسباب اور ان کا احتیاط وہ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل جو علاج ہے وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ آپ لوگ پوری ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ انگلیوں پر سوزش کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ سوزش کسی انفیکشن یا چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہمیں سردی کے موسم میں، جب سردیاں شروع ہوتی ہیں یا سردیوں میں انگلیوں پر سوزش یا خارش یا ریڈنس آتی ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب موسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں بلڈ سرکولیشن وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہاتھوں میں درد محسوس ہوتا ہے، ہاتھوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں سوجن وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں جسم کا آخری حصہ ہوتی ہیں، یہ حساس حصہ بھی ہوتی ہیں۔ جب خون کی گردش ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے کم ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھوں کے جو مسلز ہیں جن کو الرجی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے سوزش اور خارش اور ریڈنس ہو جاتی ہے، اور اس کو چلبلین مرض کہا جاتا ہے۔ چلبلین کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سوزش، نمبر 2 کھجلی، نمبر 3 خارش، نمبر 4 لال جلد، نمبر 5 جلتا ہوا احساس ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ چلبلین کی علامات ہیں۔ درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے چلبلین مطلب وہ یہ ہوتی ہے، اس کی جو خاص وجہ ہے وہ سامنے نہیں ہے، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ جب سردیوں میں مطلب جو خون جو جس رفتار سے وہ گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے، وہ اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے چلبلین ہو جاتی ہے۔ اس کے جو اسباب ہیں کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ درجہ حرارت پہ اچانک تبدیلی، نمبر 2 سگریٹ نوشی، نمبر 3 سردی کی وجہ سے خون کی شریانوں کا تنگ ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ چلبلین کی وجہ ہیں۔ اور اب میں آپ لوگوں سے کچھ احتیاط شیئر کروں گا۔ ٹھنڈا گرم ہونے سے بچنا چاہیے۔ سردی میں اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے۔ سردی سے بچنے کے لیے ہاتھوں میں دستانے پہننے چاہیے، پاؤں میں اچھی ساکس، اچھی جرابیں پہننے چاہیے اور اس کے مطابق شوز پہننے چاہیے۔ ہاتھوں کو، جو ٹھنڈے ہاتھ ہوتے ہیں موسم کی وجہ سے، ان کو آہستہ آہستہ گرم کرنا چاہیے، یکدم وہ آگ پہ یا کسی گرم ٹمپریچر پہ نہ رکھیں۔ اس میں ہاتھوں میں شدید طرح کی درد ہوتی ہے اور ہاتھوں میں یہ جو چلبلین ہے، یہ ہاتھوں میں سوجن، خارش یا ریڈنس وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ نہیں دھونے چاہیے اور ہاتھوں کو زیادہ تر خشک رکھنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی جو مسئلہ مسائل وہ بچ سکے۔ تو اب میں ان کا جو پراپر علاج ہے، جو جن کو ہو جاتی ہے یا جن کو ہو چکی ہے یا جن کو ہر سردیوں میں ہوتی ہے، تو وہ پہلے ہی اس کا کنٹرول کریں۔ میں ان کا علاج بتاتا ہوں، لیکن
اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی ٹھیک کیا کریں۔ تو چلتے ہیں وہ چل بلین کو یا ہاتھوں اور پاؤں کی خارش کو کیسے دور کرنا ہے، تو بڑھتے ہیں اس علاج کی طرف۔ سردیوں میں ہاتھوں اور پاؤں پہ خارش، سوجن اور الرجی کا علاج۔ قابل برداشت گرم پانی میں تھوڑا سا نمک اور ڈیٹول کے چند قطرے ڈال کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو کم از کم 15 منٹ بھگو کر رکھیں۔ یعنی پانی اتنا گرم کرنا ہے کہ جو آپ کے برداشت کے قابل ہو، نیم گرم نہیں کرنا، جتنا برداشت کر سکتے ہیں اتنا آپ نے پانی گرم کرنا ہے۔ اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈیٹول کے کچھ قطرے آپ لوگوں ڈال کر اس میں ہاتھوں اور پاؤں کو بھگو کر رکھنا ہے کم از کم 15 منٹ۔ اگر پانی ٹھنڈا ہو جائے تو دوبارہ گرم کر لیں۔ پھر ہاتھوں اور پاؤں کو کسی صاف کپڑے سے اچھی طرح خشک کر لیں۔ اس کے بعد زیتون اور ناریل کا تیل یا سرسوں کا تیل، یعنی زیتون کا تیل لینا ہے، اگر ناریل کا تیل مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو سرسوں کا تیل عام گھروں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ہلکا سا گرم کر کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ لگا کر کپڑے میں ڈھانپ لیں۔ یعنی زیتون کا تیل اور ناریل کا یا سرسوں کا تیل دونوں کو مکس کر کے ہلکا سا گرم کرنا ہے، پھر ان کو پورے ہاتھوں پہ لگا کر کسی صاف سے کپڑے سے ڈھانپ لینا ہے۔ 30 منٹ بعد آپ لوگ نے دھو لینا ہے، یا رات کو لگا کر سو لیں اور اس کو ہوا لگنے نہ دیں، رات کو لگا کر سو لیں، صبح اٹھ کے دھو لیں۔ نوٹ: ہاتھوں اور پاؤں کو ہمیشہ خشک رکھیں سردیوں میں، اور زیادہ ٹھنڈی جگہ پہ نہ رکھیں۔ تو آپ لوگ یہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو ہاتھوں کی پرابلم ہوتی ہے سردیوں میں وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ یہ کم از کم 4-5 دن کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ کے حوالے۔